السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جو قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ مومنوں کی جو جماعت ہے اس جماعت کو اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر اور ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے تقوی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس دن کے لیے جس کا ساز و سامان اعمال اور جس کے گواہ اعضاء و جوارح ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور اللہ نے چاہا تو پہلی تراویح بدھ کو ہو جاوے، اور امید بھی یہی ہے کہ بدھ ہی سے جو ہے انشاءاللہ تعالی تراویح بھی ہم پڑھیں گے۔ ماہ رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں، اس کے حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے تفصیل سے حدیث کی روشنی میں ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ جیسے ہی ماہ رمضان آئے تو آپ ماہ رمضان کا استقبال کریں، ماہ رمضان آئے تو ایک دوسرے کو آپ بشارت دیں، خوشخبری دیں۔ ماہ رمضان المبارک آئے تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، اس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ انسان جو ہے اس کی اہمیت کو دل میں بٹھا کر کے اس کی عزت بھی کریں اور اس کی قدر بھی کریں، اور جیسا ماہ رمضان گزارنے کا حق ہے ویسا گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ایک مسلمان کے لیے دو چیزیں سب سے اہم ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اگر وہ انسان اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوتا اور وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت اپنی زندگی نہیں گزارتا تو پھر یہ اسلام تو ہے جو زبان تک تو رہ سکتا ہے لیکن دل میں نہیں اتر سکتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم نے ماہ رمضان المبارک میں یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں مکمل تراویح چاند نکلنے سے لے کر دوبارہ چاند نکلنے تک پورے 29 دن یا 30 دن چاند نکلنے پر مکمل مکمل تراویح ادا کر دی ہیں، روزے رکھنے ہیں اور تراویح ادا کرنی ہیں۔
اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے، ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ماہ رمضان میں ایک قرآن دن میں ختم فرماتے تھے اور ایک قرآن رات میں ختم فرماتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو کچھ کام میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلا تو ماہ رمضان سے پہلے اس کا استقبال کرنا ہے، خوشخبری سنانی ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت دل میں بٹھانا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ دوسری چیز میں نے یہ بتائی، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، مکمل روزے رکھنے ہیں۔ اس کے لیے جو بیمار حضرات ہے یا کسی اور تکلیف میں ہے، روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ ڈاکٹروں سے مل کر کے پہلے اس کے بارے میں تبادلے خیال کر لینا ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں کہ ہمارا روزہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں مکمل تراویح کا خیال کرنا ہے، وہ 3 دن، وہ 10 دن، وہ 7 دن، وہ 15 دن، یہ تراویح نہیں ہے۔ تراویح تو چاند جیسے ہی ماہ رمضان کا نکلے تب سے لے کر جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے اور ہر آدمی کو ادا کرنا ہے۔ جماعت کفایہ ہے لیکن فردن فردن ہی صحیح، لیکن سب کو ضرور ادا کرنا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تراویح کے علاوہ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے لوگوں کو افطاری اور غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اور آج میرا جو اصل عنوان ہے وہ یہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے غریب حضرات ایسے ہیں آج کے دور میں جو ابھی سے فکر مند ہے کہ ہمارا ماہ رمضان کیسے گزرے گا، ہم کس سے جا کر کے کہیں گے کہ جو ہماری مدد کر سکے، جو ہمارا ہیلپ کر سکے، جو ہمیں کچھ ہمارے تک پہنچا سکے تاکہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے سکون سے جو ہے ماہ رمضان گزار سکیں۔ لیکن ایسے میں اگر کوئی بندہ، اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر اپنا انعام اور اکرام جو ہے وہ جاری اور ساری فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو لوگوں کو کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے لوگوں کو افطاری کراؤ، لیکن کراؤ اور یہ کرا کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اتنا ہی کر سکتے ہو تو اتنا ہی کرو، لیکن مدد ضرور کرو۔ مدد کرنے والے انسان بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، مدد کرنے والے انسان اللہ کے نظر میں بہت محبوب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے لفظ حبیب کا خطاب کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیا، حضرت آدم ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت نوح ہو، شعیب ہو، XYZ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو الگ الگ دیا، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو صفی اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ القابات سے پکارا ہے۔ تنہا حضور علیہ السلام ایسے ہیں جن کو اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے، تنہا ایسے حضور علیہ السلام۔ ان کے علاوہ حالانکہ سب اللہ کے محبوب ہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خاص ٹائٹل، ایک خاص خطاب جن کو دیا جاتا ہے وہ ذات الگ ہوا کرتی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب اللہ کے محبوب ہی ہے، تبھی تو ان کو برگزیدہ بنایا، تبھی تو اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ اگر وہ محبوب نہ ہوتے تو برگزیدگی نہیں ہوتی، اگر وہ محبوب نہیں ہوتے تو قرب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب سب محبوب ہے، لیکن سب کو الگ الگ خطاب سے، الگ الگ ناموں سے، الگ الگ چیزوں سے، ٹائٹل سے خطاب فرما۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی ہے تو اپنے محبوب کو کہا یہ میرا محبوب ہے، ھذا حبیب اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا انعام دیا، لفظ حبیب، یہ ٹائٹل کسی نبی کو نہیں دیا گیا، لیکن حضور کے صدقے میں محبوب کی امت میں یہ ٹائٹل اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے جو بندوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور کہا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا حبیب ہے، سخی اللہ کا حبیب ہے، وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔
اور کتابوں میں بھی فارسی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب آپ سخی ہیں نا تو دنیا کے لوگ بھی آپ کے عیب کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی سخاوت کو دیکھیں گے اور آپ کے عیب کو چھپا دیں گے. یار اگرچہ یہ گناہگار ہے لیکن ہے تو بڑا اچھا بندہ، ہے تو گناہگار لیکن یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو گناہگار لیکن یہ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو ایسا ویسا، لیکن جب کسی کی مشکل گھڑی آتی ہے تو کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو یہ کھڑا ضرور ہوتا ہے. اور جب یہ کیفیت آتی ہے نا اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ سوچئے وہ گناہگار ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما. دوسری جگہ پر آپ ہیں کنجوس اور بہت نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کی وجہ سے آپ کو کوئی دعا نہیں دے گا. آپ بہت تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کے تسبیح کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ بندوں کے کام آ رہے ہیں تو یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی کوالٹی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل بھر آتا ہے. جب کوئی کھڑا نہیں تھا تو یہ کھڑا تھا، جب مشکل گھڑی آئی تو سب اپنی تسبیح مصلی اور مرقع میں رہ گئے، لیکن ایک ہی بندہ سامنے آیا جو انسان بن کر کے آیا اور اس کو زندہ کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک کو زندگی عطا کی اس نے پوری انسانیت کو گویا کی زندگی عطا کر دی. ایک بھوکے کو اگر کسی نے کھلایا تو اس نے پورے انسانیت کو کھلایا، ایک انسان کو اگر کسی نے پلایا تو اس نے پوری انسانیت کو پلایا. ایک مجبور کی مجبوری کو آپ نے دور کی تو گویا کہ آپ نے پورے لوگوں کی مجبوری دور کر دی. یہ اسلام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام کا وصف دیکھیے. جنگ کا موقع ہے، تقریباً 6-7 صحابہ کرام بالترتیب زخمی ہیں اور سب پیاسے ہیں اور سب دور دور ہیں اور تکلیف میں ہیں اور سب پیاسے ہیں. جب پانی لایا گیا نا تو پہلے صحابی کے بعد جب پیش کیا گیا تو جانتے ہیں ان کا کیا جملہ تھا کہ مجھ سے زیادہ پیاسا میرا دوسرا بھائی ہے، مجھ سے زیادہ پیاسا میرا دوسرا بھائی ہے، اسے پانی پہلے پلا دو تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. جب وہی پانی کا پیالہ اس صحابی کے پاس پیش کیا گیا تو وہ بھی یہی جواب دیتے کہ میں کم پیاسا ہوں، میرا دوسرا بھائی جو تڑپ رہا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اسے لے جاؤ پلا دو. یہاں تک کہ وہ پانی ساتوں نے ساتوں کے پاس ریفر کر دیا لیکن کسی نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے دوسروں کو بھیجا، یہاں تک کہ ساتوں کی روح پرواز کر گئی. لیکن مدد کرنے کا جذبہ آپ دیکھیے، اور یہ جذبہ ان کو قرآن سے ملا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہیں میسر آیا تھا. یہ جذبہ رکھو، جب آپ کرو گے تو آپ کو دیا جائے گا. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے پاس ایک شخص آیا تعویذ لینے کے لیے کہ حضرت میرے گھر میں بہت تنگی ہے، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور فاقے کا عالم چلا آیا ہے، کوئی تعویذ حضور ایسی بنا دیجئے کہ گھر میں برکت شروع ہو جائے. تو آپ نے فرمایا میں ایک کام تجھے بتاتا ہوں، اگر تو کرے گا تو اس میں تیرے لیے ضرور فائدہ ہے. کہا بتائیے. وہ بھی حضور حافظ ملت کے دور کا شخص تھا، آپ کی قدر و منزلت کو جانتا تھا، آپ کی شخصیت کو جانتا تھا، آپ کی زبان کے اثرات کو وہ جانتا تھا. تو کہا حضور بتائیے، میں ضرور کوشش کروں گا اس پر عمل کرنے کی. تو آپ نے فرمایا یہ میرے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں اس میں سے ایک طالب علم کو تو لے لے اور اپنے گھر 1 ہفتہ دونوں ٹائم کھانا کھلا دے. اسے لے جانا، یہ طالبان علوم نبویہ ہے، یہ علم حاصل کرنے والے ہیں، تو لے جا ان میں سے ایک کو، اور صبح دوپہر میں بھی کھانا کھلانا اور رات میں بھی کھانا کھلانا، اور کچھ بھی نہیں کرتا، لے جا. اللہ رب العزت اس طالبان علوم نبویہ جو بچہ تھا مدرسے میں پڑھنے والا، جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ جب اس کے گھر جانے لگا نا 1 ہفتے میں اللہ نے اس کے گھر کی تنگ دستی دور فرما دی اور اس کے گھر میں اتنی برکت آ گئی، اتنی برکت آئی کہ روزی کے سارے دروازے کھل گئے.
وہ آ کر ایک ہفتے کے بعد حضور حافظ ملت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے اپنے مدرسے کے ایک بچے کو میرے یہاں بھیج کر آپ نے مجھ پر بڑا احسان کر دیا. اس بچے کے قدم کی برکت سے اللہ نے میری روزی کے سارے دروازے کھول دیے. آپ کا بہت بڑا احسان. یہ ہے انعام, یہ ہے مدد کرنے پر اجر. آپ بھی کر سکتے ہو. آپ لوگ بھی اس طرح جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں آپ ان کا خیال کر سکتے ہو. ابھی ہماری میٹنگ اوپر چل رہی تھی, اسی پر میں نے ساتھیوں کو بھی ترغیب کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ مدرسے کے طلبہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے. آپ یقین جانیے, میں نے حدیث پڑھی ہے الدر المنظم کے اندر, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے ایک مخصوص جگہ پر, اللہ ان سے کہے گا کہ مجھے قرآن سناؤ. کسی میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت قرآن کر سکے. کسی میں. سب سے پہلے اللہ کا کلام حضرت داؤد علیہ السلام سنانا شروع کریں گے. ان کی آواز بہت پیاری تھی. جب وہ تلاوت کرتے تھے نا تو پرندے بھی سننا شروع کرتے تھے. جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پرندوں کے علاوہ جانور وغیرہ بھی بیٹھ جاتے تھے, اور ان کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگ زبور کو سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتے تھے اور ہفتے ہفتے بے ہوش رہتے تھے. کتنے لوگ تو ان کے خوبصورت انداز میں تلاوت کی وجہ سے کتنے لوگوں کی روح جو ہے نا ان کے جسم سے نکل جاتی تھی, وہ اس انداز میں تلاوت کرتے تھے. تو سب سے پہلے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت شروع کریں گے. اور جب ہوتا ہے نا کہ جب ایک نے شروع کیا تو دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے, تو پھر ان کے بعد دھیرے دھیرے سب کی آواز بڑھتی شروع ہو جائے گی, اور جتنے حافظ ہوں گے سب میدان محشر میں وہ اپنے الفاظ میں لب و لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. آج آپ دیکھتے ہو دنیا کے لوگ کہیں ایک جگہ پر میوزک بجاتے ہیں تو لوگ اس کی آواز کو سن کر سب گاتے ہیں اور سب ناچنے اور جھومنے لگتے ہیں, جبکہ قرآن وہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے تو جیسا گانے والے گانے کو سن کر خوش ہوتے ہیں, سمجھانے کے لیے حضور نے مثال دی, اس سے کہیں زیادہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی تلاوت کو سن کر خوش ہوتا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو وہاں جب میدان محشر میں سب پڑھنے لگیں گے نا, سب جھوم جائیں گے, سب جھوم جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوگا. پھر اللہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو, حافظوں یہ بتاؤ کیا تمہاری اس پڑھائی میں, اس تعلیم میں کیا کسی نے کچھ تمہاری مدد بھی کی تھی؟ تمہارا کچھ خیال بھی لوگوں نے کیا تھا؟ تو وہ جتنے بھی حفاظ ہوں گے نا وہ سب کہیں گے ہاں مولا فلاں فلاں نے میری مدد کی تھی, اور فلاں فلاں نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ان کو جانتے ہو, پہچانتے ہو, پہچان سکتے؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. اللہ کہے گا جاؤ ڈھونڈ لاؤ, جاؤ ڈھونڈ لاؤ. وہ میدان محشر میں جائیں گے اور تلاش کرتے کرتے ان سب کو پکڑ لائیں گے جنہوں نے ایک دانہ بھی مدد کیا ہوگا, کپڑے کی شکل میں, پیسے کی شکل میں, کسی اور شکل میں, کسی اور شکل میں, پانی دودھ چائے کسی کی شکل میں ان کی مدد کی ہوگی. وہ سب لا کر کے سب کو کھڑے کیے ہوں گے. اللہ کہے گا یہ ہے, تو وہ بندہ کہے گا حافظ قرآن ہاں مولا ان سب نے میری مدد کی تھی. اللہ فرمائے گا ان سب نے تمہارا خیال کیا تھا, آج ہم تمہارا خیال کریں گے, آج ہم تمہاری سنیں گے. وہ یہ کہ تم ان سب کو لو اور ان سب کا ہاتھ پکڑ کر ان سب کو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ. یہ انعام ہے, یہ حدیث ہے الدر المنظم کی. کاش ہم لوگوں کو بھی یہ جذبہ ملے کہ ہم لوگ بھی اپنے مدارس میں ہم اپنے بچوں کی یہ سمجھ کر کے چلے نا کہ میں اپنی طرف سے ایک بچے کو حافظ بنا رہا ہوں, اور بچے کے بجائے کوشش یہ کرو اگر اللہ توفیق دے ایک استاذ کو ہائر کرو. ایک استاذ کی پورے سال کی جو فیس ہوگی نا تنخواہ وہ میں اٹھاؤں گا اور یہ بچوں کو پڑھائے. وہاں ایک بچے کو آپ پڑھانے کا عوض ملے گا, اور یہاں استاذ جتنے بچوں کو پڑھائیں گے نا اللہ سب کا انعام آپ کے کھاتے میں عطا کرے گا,
سب ایک کو آپ ہائر کرو. اللہ اگر توفیق دے. آپ تو ایسے ہی بہت کماتے ہو, کیا سال کے لیے آپ اپنی طرف سے مدرسے کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے نہیں دے سکتے ہو؟ 3 لاکھ روپے آپ نہیں دے سکتے ہو؟ آپ دے کے تو دیکھو تو صحیح, کر کے تو دیکھو صحیح. آؤ ہم تمہیں لے کر کے آتے ہیں نا تحریک میں, ہم سے رابطہ کرو, ہمارے امیر کے پاس آؤ, یہاں جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کرو, ہمارے ساتھیاں پہ ان سے ملو کہ ہم کو تحریک کا جو مدرسہ ہے جامعہ غوثیہ جو مرکزی ادارہ ہے, اور یہ بھی بتا دو آج پوری دنیا میں الحمدللہ, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ لندن ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے ان کے علاوہ موریشس ہو, چاہے ہندوستان کے کسی کونے میں ہو, آپ کو بہترین عالم, پاورفل عالم آپ کو اگر کسی مدرسے کا آپ کو ملے گا تو وہ جامعہ غوثیہ مرکزی ادارہ سنی دعوت اسلامی کا ہے. اور الحمدللہ اسی میں سے میں بھی پڑھا ہوں, اللہ کا شکر. میں تو مضبوط نہیں ہوں, بس اللہ کا کرم ہے, میرے امیر کی نظر عنایت ہے کہ تھوڑا بہت آپ کے سامنے لب کشائی کر لیتے ہیں. لیکن اتنا سمجھ لے آج جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا جو بغل میں ادارہ چلتا ہے یہ اسی کی مرہون ملت ہے. ہمارے اساتذہ علامہ افتخار اللہ مصباحی صاحب, مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب, علامہ عبدالرب مصباحی صاحب مشاہد صاحب قبلہ, حضور علامہ مظہر حسین علیمی صاحب قبلہ, اور ادیب صاحب قبلہ, ان کے علاوہ حضرت علامہ مفتی عبدالکریم نجمی صاحب قبلہ, اور حضرت قاری شمس تبریز صاحب, یہ سب وہ اساتذہ, یہ وہ ہیرا ہے جو درسگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن دنیا کو ہیرا عطا کرتے ہیں. آپ کوشش تو کرو. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا اللہ کا لال اٹھے بعد میں حضرت کے سامنے آ کر کے کہے کہ حضرت آپ کے مدرسے کا کہ استاذ میں سے ایک کو میں ہائر کرتا ہوں کہ سال بھر کی سیلری میں دوں گا اور میری طرف سے وہ بچوں کو پڑھائے. آپ یقین جانیے آپ آخرت کا سودا کر لو گے. حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ بھی دیا ہوگا نا, ایک اینٹ, تو اللہ اس کے بدلے میں قیامت میں جنت میں اللہ اسے محل عطا فرمائے گا. ایک اینٹ دینے پر جب آپ, اتنا بڑا انعام ہے, تو اگر آپ کے ذریعے سے ایک عالم بنے گا, آپ کے ذریعے سے ایک قوم کا رہنما بنے گا, آپ کے ذریعے سے ایک ایسا شخص وجود میں آئے گا جو دنیا کو دین کی طرف بلائے گا, جو دنیا کو شریعت کی طرف بلائے گا, جو دنیا کو اللہ کی طرف بلائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا, علی جب تم جانا نہ لڑنے کے لیے تو سب سے پہلے انہیں دین پیش کرنا, ان سے جنگ نہیں کرنا, ان سے لڑائی نہیں کرنا, پہلے سب سے پہلے ان کے سامنے دین پیش کرنا. اس لیے کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ان تمام دولت سے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. عام آدمی کو اگر آپ ہدایت کی طرف بلا رہے ہو اور تمہاری وجہ سے وہ نمازی ہو گیا, تمہاری وجہ سے وہ پرہیزگار ہو گیا, تمہاری وجہ سے وہ مبلغ ہو گیا دین کے راستے میں, تو دنیا کے ہر دولت سے تمہارے لیے بہتر ہے. تو آپ ذرا سوچئے, جب عام آدمی راہ راست پر آ جائے تو اتنا بڑا انعام ہے, تو اگر تمہارے ذریعے سے کوئی ایک عالم پیدا ہو جائے. حضرت ابو دردہ کی حدیث ہے, سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے, حدیث صحیح ہے. ایک شخص مدینۃ المنورہ سے چل کر وہ ملک شام گئے حضرت ابو دردہ صحابی کے پاس. جب وہاں پہنچے تو کہا کہ اے ابو دردہ, میں نے مدینے میں آپ کے بارے میں سنا ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کو صرف آپ ہی بیان کرتے ہیں, آپ کے علاوہ اس کا کوئی راوی نہیں ہے. وہ حدیث ڈائریکٹ رسول پاک نے آپ سے بیان کیا ہے. میں مدینے سے چل کر آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ وہ حدیث آپ کے ذریعے سے سن سکوں جو رسول اللہ نے آپ سے بیان کیا ہے. حضرت ابو دردہ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص مدینے سے سفر کر کے, جو 2 مہینے کا سفر تھا, اور پلین وغیرہ کا تو مسئلہ تھا نہیں, گدھے کھچر گھوڑے کی سواریاں ہوتی تھی, 2 مہینے کا سفر کر کے آپ نکلے تھے. حضرت ابو دردہ کو حیرت ہوئی کہ 2 مہینے کا سفر. آپ نے اس سے پوچھا کیا کوئی اور بھی کام تھا تیرا؟ کہا نہیں, میں صرف اسی لیے آیا. کہا شاید کوئی ملنا ہوگا کسی؟ کہا وہ بھی نہیں.
کہا تجارت کی غرض سے تو آیا ہوگا تو میرے پاس، کہا وہ بھی نہیں، کہا کوئی اور مقصد نہیں ہے تیرا، کہا کچھ بھی نہیں حضرت، صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ اس حدیث کو اللہ کے نبی نے آپ سے بیان کیا ہے اور آپ ہی بیان کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے محبوب کا فرمان آپ ہی کی زبان سے سنوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں، میں صرف اس لیے۔ پھر حضرت ابو دردہ وہ حدیث رش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب بہ العلم سہل اللہ بہ طریق الجنہ، میرے محبوب نے، میرے آقا نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ جب وہ پڑھ کر کے عالم بن جاتے ہیں، اسی حدیث، پوری حدیث ہے، پڑھ کر کے عالم بن جاتے ہیں تو اس عالم کے لیے اللہ کی ہر مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلی بھی اس شخص کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا عالم کی مثال عابد پر ایسے ہیں جیسے چاند کی مثال تمام تاروں پر ہے۔ اب آپ سوچئے ایسا شخص اگر آپ کے تعاون سے اگر تیار ہو رہا ہے تو آپ کو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بخشش کی دعا کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس دعا کا حصہ آپ بھی تو ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے حقدار آپ بھی تو ہیں، کیونکہ جب آپ نہیں ہوتے تو یہ اس مقام پر آ ہی نہیں پاتا، آپ کا تعاون نہیں ہوتا، آپ کی طرف سے امداد نہیں ہوتا تو وہ اس مقام پر چڑھ نہیں پاتا۔ آج میں جو یہاں ہوں، اگر ہمارے امیر کی، ہمارے قائد کی نظر نہیں ہوتی، جو تعاون کرنے والے تھے ان کا تعاون اگر نہیں ہوتا تو میں عالم بن پاتا، تو میں بھی کہیں ہاتھ گاڑی چلا رہا ہوتا، کہیں پارٹی اٹھا رہا ہوتا، کہیں کچھ کر رہا ہوتا، کہیں کام کر رہا ہوتا۔ لیکن جن لوگوں نے تعاون کیا، تحریک کا سپورٹ کیا اور ہم لوگوں کی کفالت کی گئی، آج انہی لوگوں کے تعاون سے آج ہم عالم بنے۔ تو عالم بننے کا فائدہ یہ ہے کہ آج تحریک کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ آج پورے بمبئی میں جہاں چاہے وہاں جا کر لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جتنا سنا رہے ہیں تو جتنا ثواب مولا ہم کو عطا کر رہا ہے اتنا ثواب اللہ ان لوگوں کو بھی دے گا جن لوگوں نے ہماری تعلیم میں حصہ لیا تھا۔ تو تحریک کو سپورٹ کرو۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، لوگ ایسے دل کھول کر کے دیتے ہیں سب کو۔ آپ کا پہلا حق، آپ کی پہلی چوائس تحریک ہونی چاہیے، آپ کی تحریک ہونی چاہیے۔ تحریک کے پلیٹ فارم سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس وقت الحمدللہ۔ تقریباً ہمارے یہاں 55 سے زائد تحریک کے ادارے ہیں، اور میرے امیر کا خواب ہے اور حضرت نے ابھی فرمایا کہ میری سوچ بڑی ہے، میں صرف اسی پر نہیں بلکہ 111 میں مدارس بناؤں گا، اور کر رہے ہیں۔ آج حضرت کے ماتھے 55 کے قریب مدرسے چل رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مدرسہ چل رہا ہے تو اس کے اخراجات بھی تو اپنے ہیں نا۔ آپ شادی میں، اس میں، اس میں لاکھوں کر دیتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں نام ذکر نہیں کرتا، یہ کہ دوسرے مکتب فکر والے کی سوچ یہ ہے کہ وہ شعبان میں ہی اپنی زکوٰۃ کی رقم کروڑوں کی شکل میں نکال کر مدرسے کو بھجوا دیتے ہیں، لے جاؤ کام کرو آپ۔ کیونکہ ماہ رمضان میں ہم نے یہ سب سسٹم نہیں لے کے بیٹھنا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا۔ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں بانٹنے اور بٹوانے کے لیے نہیں دیا ہے، ماہ رمضان اللہ نے ہم کو عبادت کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ سوچ آپ دیکھیے، ہمارے یہاں تو ہے نہیں۔ ہم کب نکالتے ہیں؟ آخری عشرے میں، آخری عشرے کا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو معمول تھا وہ ماہ شعبان ہی کا معمول تھا۔ تحریک سے جڑو، تحریک کو مضبوط کرو، تحریک کا تعاون کرو، تحریک کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ تحریک آپ کو اللہ تک پہنچائے گی، تحریک آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی محبت تک پہنچائے گی۔